یہ لگے ہیں نا میرے سامنے پھول، تو تاریخ نے لکھا ہے، آگے بھی سناتے ہیں ہم، کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جی جس نے اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، اور نیند کے حوالے سے حضرت وہ لکھا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی نا وہ دل میں اللہ کی طلب کا دیا جل چکا تھا، لیکن بادشاہی بھی اور ساتھ طالب مولا بھی، دونوں چیزیں نہیں بس ساتھ چلتی ہیں، ایک یہاں یہ یہاں وہ، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لکھا ایک دن حضرت نا اپنے شاہی کمرے میں آرام کر رہے تھے، باہر پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اندر بھائی بادشاہ سلامت سو رہے ہیں۔ وہ سوتے سوتے نا حضرت کو فیل ہوا کہ کوئی گزرا ہے، حضرت اٹھ بیٹھے، پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کے باہر پہرے دار کو بلایا، وہ آیا، فرمایا ڈیوٹی میں غفلت ہوئی ہے آج؟ اس نے کہا نہیں حضرت، دیکھیں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا بندہ گزرا ہے؟ کہ حضرت ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے چھت پہ اس کی آہٹ بھی محسوس کی۔ کہا حضرت ہو ہی نہیں سکتا، وہ راستے میں کوئی ایک پیرا ہے، کئی پیرے اس کو پار کرنے پڑیں گے، وہ پھر آپ تک آئے گا۔ اچھا اچھا، وہ چلا گیا۔ حضرت ابھی لیٹے تھے نا، وہ جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ پھر بھاگتا ہوا واپس آیا۔ حضرت بھی الرٹ تھے، آپ نے جلدی سے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرمایا تو اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں، اونٹ تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اب وہ آگے سے کہتا ہے حضرت اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے اتنا بتائیں کہ پلنگ کے اوپر رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ لیکن حضرت جی ہم میں سے پلنگ چھوڑے وہ نا جو رب کا تلاش کرنے والا ہو، حضرت پلنگ تو وہ چھوڑے حضرت جو جنت کا طلبگار ہو۔ ہم نے تو سارے سودے ادھر ہی پلاٹوں کے کر لیے ہوئے ہیں، جنت میں تو پلاٹ چاہیے کسی کو نہیں۔ تہجد کے لیے تو وہ اٹھے جس کو جنت میں پلاٹ چاہیے، ہمیں تو سارے پلاٹ ادھر ہی چاہیے۔ اتھے والے تو پتہ نہیں کی ہو گیا حضرت، اللہ کہاں یہاں کا پلاٹ، کیا قربان جاؤں ادھر کے پلاٹوں پہ حضرت، کہاں ادھر کی کوٹھیاں، کہاں جنت کے محل حضرت، پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت کو، ہے ہی نہیں چاہنے والا، کسی کو طلب ہی نہیں، کسی کا نہیں دل کرتا حضرت شرابن طہورا پینے کو، کوئی نہیں جنت کے حوروں کا طلبگار۔ کیا ہو گیا یار، سارے اتھے کر بیٹھے سودے۔ اللہ دیکھ بھی رہے ہو، میرا دادا چھوڑ گیا، میرا نانا چھوڑ گیا، میرا تایا چھوڑ گیا، میرا چاچا چھوڑ گیا، میری دادی چھوڑ کے چلی گئی، میری نانی چھوڑ کے چلی گئی، یہاں کئی احباب بیٹھے ہیں، امی چھوڑ کے چلی گئی، ابو چھوڑ کے بہت، تو کیا چپے لگا رہا نہیں ہے اس کو؟ وہ اس کی تیاری کر جہاں جانا ہے، اس کی تیاری کر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کہا اگر حضرت اگر چھت تے اونٹ نہیں لبدا تو پھر اے بھی سن لو پلنگ تے کدی رب بھی نہیں جے لبا ہے، اٹھنا پڑتا ہے پھر۔ بس حضرت پھر وہ آخری چوٹ تھی جو حضرت کو لگی، پھر گدڑی پہنی حضرت اور پھر رب کی تلاش میں لگے، اور وہی دور جو آپ کی بادشاہت کا دور۔ لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ آپ کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، وہ کانٹے اور وہ ڈوڈیاں، صرف پتیاں، اور نیچے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، بادشاہ وقت کا گدا ہے، نیچے گدا 100 کلو گلاب دیاں پتیاں، اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر اس بستر پہ سونا۔ وہ لکھا ہے وہ جو لونڈی تھی نا جو روز پتیاں
बिछाने की ड्यूटी पे मामूर थी, जिसने चेक करना को कांटा तो नहीं अंदर, को डोडी तो नहीं, ताकि हजरत को सोते हुए को तकलीफ ना हो। वो रोज बिछाती थी। एक दिन दिल में ख्याल आ गया कि आज चेक ते कर भला किस तरह का बिस्तरा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब की पत्तियां, बस लेटी, नरमी, ठंडक, आंख लग गई है। आंख कब खुलती है? जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, हड़बड़ा के उठी है हजरत की काबीना चिल्ला, गुस्से से हजरत की आंखें सुर्ख, मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक नौकरानी, एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोई, इतनी हिम्मत। जल्लाद को कहा मार कोड़े, और मार मार के खाल उधेड़ दे इसकी। कोड़े पड़ने शुरू हुए। जाहिर है जी औरत जात थी, बंदे को पड़े, उसने भी रोना था, वो तो थी औरत, उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई, हजरत देख रहे थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर, उसने आपने लोंडी को मुखातिब किया, फरमाया पहले रो रही थी अब मुस्कुराई, वो क्यों? और करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, ज़ाहिर रोना ही था। ये फरमाया मुस्कुराई क्यों? उसने कहा हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई। फरमाया क्या ख्याल आया? क्योंकि ख्याल आया चल तू कौन सा सोने की नीयत से लेटी थी, तू तो चेक करने लेटी थी ना। वो तो अलहदा बात है, आंख लग गई और इतने कोड़े पड़े, अब चुप करके खा। लेकिन ये भी तो सोचना, अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं और जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं? अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं तो जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? ओ भाई जी हाथ जोड़ के जाए, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो मियां। ये 30 दिन में प्रैक्टिस करवाई गई है बंदिया। वेखला उठना औखा कोई नहीं हुआ है। अवे फजर का टाइम तो 4:40 है मस्जिद में। आज इंशाल्लाह जो फजर होगी 4:40 है हमारा टाइम। उधर तो आपको पता 3 बजे उठते रहे हम सारे। इसलिए हजरत ये जो 30 दिन जो उठने की दौलत मुयस्सर आई ना रमजान की बरकत से, इसको कहीं खो ना देना। इसको पक्का सीने से लगा लो, इसको पक्का सीने से लगा लो हजरत। उठो हजरत। और फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं रात पवे ते ओ बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजण दी पई सुत्तियां आण जगावे। अल्लाह वो खुद ही कह रहा है वजालना नौमकुम सुबाता, रात असी सोन ली बनाई है, लेकिन बस इतना टाइम सोना हूं उठ। ये आखिरी बात, 40 मिनट भी हो गए। ये बस ये रमजान की वजह से हम टाइम ऊपर लेके गए हैं। रमजान तो बाद साडा वही टाइम हो करेगा इंशाल्लाह। 20 मिनट पे गुफ्तगू खत्म इंशाल्लाह। 1:30 बजे 33-34 पे जमात खड़ी हो जाए। इस रमजान की वजह से हम आगे गए हैं। वो इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला लिखा है, कोई बस जब मालिक करम करे जी अखा खोल छड़े हैं। वो कोई थे तो उन्होंने ना वो लोंडी खरीदी है। जब रात आई ना तो आपने अपनी लोंडी से कहा बिस्तरा पा सोइए, बस थक गए। वो आगे से पूछती है ऐ मेरे आका क्या तेरा भी को आका है? उसने कहा मेरा अल्लाह मेरा आका है, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। उसने कहा फिर ये बता तेरा मालिक सोता है? उसने कहा नहीं, सोना तो दूर, मेरे मालिक की तो शान ये है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसको तो कभी ऊँग भी नहीं आई है। सोना तो दूर,
میرے مالک کی, میرے آقا کی تو یہ شان ہے, اسے کبھی اونگ نہیں آئی. تو وہ لونڈی آگے سے رو کے کہتی ہے, اے میرے آقا پھر تو کیسا غلام ہے, تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے. ہائے 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 ہائے, قربان جاؤں جی بڑے لوگوں پہ. اللہ وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ, اسی رات لیکن فجر ٹائم بندے اٹھ کھلو, بس اینے ٹائم سو اون اٹھ. اس لیے حضرت میں چلو پھر پوچھ لگا, شاید کوئی انشاءاللہ جو بہتری آ گئی ہو. آپ فجر کی روٹین خراب تو نہیں کریں گے؟ چلو شکر ہے یار, آگے تو بولے ہی نہیں کوئی بھی. میں اور کو آخ بیٹھا جاندے جاندے اپنے مکان دیاں جسریاں مینوں دے جو سارے. تسی تے مذاق نہیں کیتا میرے نال, وہ بولے ہی کوئی نہیں اگوں حضرت ہیں. فجر کی روٹین چھوڑیں گے تو نہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین.